اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں اور میری بہنوں، آج میں تعلیم اور تربیت اس حوالے سے ذرا مختصر سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ہمارے یہاں تعلیم پر بڑا زور ہے، لیکن لفظ تربیت کہ جو تعلیم کا ایک حصہ ہوتا تھا وہ لفظ غائب ہو گیا۔ یہ فرق کیا ہے تعلیم و تربیت میں؟ نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نقل کی ہے، اور یہ آیت نمبر ہے 129 سورہ بقرہ کی، جس میں حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ تو میری نسل میں سے نبی بھیجنا، اس نبی کا کام یہ ہوگا یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ تیری آیات انہیں پڑھ کر سنائے گا اور پھر وہ انہیں تعلیم دے گا کتاب اور حکمت کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کا تزکیہ کرے گا۔ لیکن ترتیب دیکھیں، حضرت ابراہیم کی دعا تھی کہ وہ آیات پڑھے گا، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، اور چوتھے نمبر پر تھا تزکیہ۔ لیکن اللہ نے جب جواب دیا حضرت ابراہیم کی دعا کا، تو اللہ نے اس ترتیب کو بدل دیا، اور بڑی خوبصورت بات ہے یہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی 151 سورہ بقرہ کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، کہ ہم تمہارے اندر سے جو نبی بھیج رہے ہیں اس کا کام کیا ہے کہ وہ قرآن کی آیات تمہیں پڑھ کر سناتا ہے، اور وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ پہلے آ گیا کہ وہ تمہیں دعوت دیتا ہے، وہ تمہیں پیغام دیتا ہے، اپنے پاس جمع کرتا ہے، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم سے پہلے تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ اور یہ بات اللہ نے ایک مرتبہ اس ترتیب سے نہیں فرمائی، بلکہ آپ اگر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 کو دیکھیں، آپ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کو اٹھا کر دیکھیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی ترتیب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی۔ تو اس میں حکمت کیا ہے کہ نبی ان آیات کو پڑھ کر تمہیں سناتا ہے، تمہیں اسلام کے اندر داخل کرتا ہے دعوت دے کر، اور سب سے پہلی چیز اس کے بعد وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے، اور اس کے بعد تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی۔ یہ تزکیہ ہے تربیت، یہ تزکیہ ہے اندر کے انسان کو بدلنا، یہ تزکیہ ہے دل کی آنکھ کو صحیح رخ پر لگانا، یہ تزکیہ ہے کہ آپ کے اندر وہ حس پیدا کی جائے، وہ صلاحیت پیدا کی جائے کہ اب آپ اچھے اور برے میں تمیز ہی نہیں، بلکہ آپ کا رجحان صرف اچھائی کی طرف ہو، اور آپ کو برائی سے نفرت پیدا ہو جائے۔ دیکھیں، تعلیم یہ ہے کہ آپ کو کسی چیز کا علم ہو گیا، نالج حاصل کر لی، آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے۔ تربیت یہ ہے کہ آپ کے اندر کے انسان کو اس طرح بدلا جائے کہ آپ خود بخود اچھائی سے محبت کرنے لگ جائیں۔ جہاں آپ اچھائی کو دیکھیں گے آپ اس طرف جھکتے چلے جائیں، اور جہاں آپ برائی کو دیکھیں گے خود بخود آپ کے اندر اس کے حوالے سے نفرت پیدا ہو جائے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب تربیت کے ذریعے آپ کا اندر کا انسان بدلتا ہے، اندر کے دل کی آنکھ بدلتی ہے۔ اسی لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ بات فرمائی کہ ایک آدمی وہ ہے کہ جو تقویٰ کی ایک فہرست اپنے پاس لیا ہوا ہے کہ تقویٰ اللہ نے اس چیز سے منع کیا ہے، اللہ نے اس چیز سے منع کیا ہے، اللہ نے اس چیز سے منع کیا ہے،
اور اس بات کا امکان ہے کہ جو چیز اس کی فہرست میں نہیں ہے وہ ایسی خرابی میں مبتلا ہو جائے کہ جو اس سے زیادہ شدید ہے، کہ جس کی فہرست وہ گھومتا پھرتا ہے لے کر، اس لیے کہ وہ اس کی فہرست میں نہیں ہے۔ تقویٰ کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ انسان اپنے اندر وہ خوبصورتی پیدا کر لے کہ ہر وہ چیز کہ جو خوشبودار ہو، جو اچھی ہو، جو بھلی ہو، جو اللہ کو پسند ہو، جو نیکی ہو، جو اچھائی ہو، وہ ایک میگنیٹ کی طرح وہ اس کی طرف چپکتا چلا جائے، اور وہ چیز کہ جو برائی ہے، جو غلیظہ ہے، جو غلاظت ہے، جو خرابی ہے، جو اللہ کی نافرمانی ہے، اسے ایسی نفرت ہو کہ وہ خود بخود ہی اس کا اندر کا انسان اس سے دور بھاگنا شروع کر دے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ڈگریاں بڑھ گئیں، لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں، لوگ ڈبل پی ایچ ڈی کرتے ہیں، لوگ ایم فل کرتے ہیں، لیکن انسان چاند پر پہنچ گیا، مریخ پر پہنچ گیا، بڑی بڑی اس نے ایجادات کر لیں، لیکن انسان نے زمین پر کس طرح رہنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، گھر کی زندگی کو کس طرح سنوارنا ہے، بخدا ہم نے چیزوں کو اہم بنا لیا، اصل میں تو انسان اہم ہے۔ ہم نے چیزوں کو اہم بنا لیا، انسان اصل میں اہم ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ آپس کا جڑنا اہم ہے، وہ سرسری نوعیت کے تعلقات اہم نہیں ہیں۔ نیٹ ورکنگ کے لیے دلوں کی دوریاں چاہیے، فاصلے چاہیے، اور تعلقات جو ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے انہیں بنانے کے لیے قربتیں چاہیے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں نا، اکبر الہ آبادی کا وہ جو شعر ہے کہ کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی بناتے ہیں۔ یہ کورس تو ہمارے لیے کمپیوٹر کی میموری میں جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اگر صرف علم ہی سب کچھ ہے تو کمپیوٹر سب سے زیادہ بڑا عالم ہے، اسے سب سے زیادہ معلومات ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ نالج ہے۔ لیکن کمپیوٹر میں اور انسان میں فرق یہ ہے کہ انسان اس تعلیم کو، اس نالج کو اس بہترین انداز میں استعمال کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ اللہ کی قربت حاصل کر سکے، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان سکے۔ آپ پی ایچ ڈی ہیں، آپ دنیا کے وہ فرد ہیں جسے نوبل پرائز ملا ہے، آپ دنیا میں ذہین ترین انسان مانے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے اس تعلیم کے ذریعے اللہ کو نہیں پہچانا، آپ نے اپنے خالق کو نہیں پہچانا، آپ نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانا، تو وہ تعلیم آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں اور عزیزوں، میں آپ سے اسی لیے کہتا ہوں کہ بچوں کی تعلیم سے زیادہ ان کی تربیت کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور تربیت کے لیے ہمیں رول ماڈل فراہم کرنے ہوں، ہمیں خود بچوں کے لیے رول ماڈل بننا ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اسلام میں بچوں کی تربیت فوکس نہیں ہے، اصل میں تربیت فوکس ہے ماں باپ کی، کہ اگر ماں باپ کی تربیت صحیح ہو گئی، اگر ماں باپ کا قبلہ صحیح ہو گیا، اگر ماں باپ کا ذہن اور سوچیں صحیح، اگر ان کا ایمان صحیح، اگر ان کا رخ اور ڈائریکشن صحیح، تو پھر بچوں کی تربیت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ جن چیزوں پہ خود یقین کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں اور اپنی عملی زندگی میں جن چیزوں پر عمل کرتے ہیں، بچے ان چیزوں پر آپ کے کہے بغیر عمل کریں گے۔ کہے بغیر، یہ وہ چیز ہے جو ٹرانسمٹ ہوتی ہے بغیر زبان ہلائے آپ سے بچوں کی طرف۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں یہ حکمت سمجھنے کی توفیق دے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت، اچھا انسان بننا، انہیں ویلیوز سکھانا، انہیں مورل سکھانا، انہیں ایک اچھا بیٹا بننا، اچھا بیٹی بننا سکھانا، انہیں ایک اچھی بہو بننا سکھانا، انہیں ایک اچھا شہری بننا، ایک اچھا ذمہ دار مسلمان بننا سکھانا، ساری انسانیت کے لیے بھلائی کا پیغام لے کر بلند ہونے والا بننے کا پیغام دینے والا بنانا، یہ سب کچھ اسی وقت ہوگا جب تعلیم کے ساتھ تربیت پر بھی ہم توجہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی اور مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔